أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید ہوتا ہے کہ سب خیریت سے ہوں گے. اللہ تعالیٰ سب کو خیر عافیت سے رکھے, دنیا کی تمام بھلائیاں عطا فرمائے, آخرت کی تمام بھلائیاں عطا فرمائے اور آگ کے عذاب سے بچا کے ہمیں اور ہمارے پیاروں کو ساتھ جنت میں لے جائے. اللہ تعالیٰ قرآن کو ہمارے دلوں کی بہار بنا دے, اس کی محبت, اپنے رسول کی محبت اور اپنی محبت ہمارے دلوں میں اتار دے اور اس کو ہمارے لیے بخشش کا ذریعہ بنا دے, آمین. آج ہمارا لیسن ہے سورہ صاد کی آیت نمبر 15 سے ہم 26 تک جو یہ رکو ہے اس کے ٹرانسلیٹ کریں گے. ٹرانسلیشن کو یعنی کہ ہم سمجھ کے پڑھنے کی کوشش کریں گے. اللہ تعالیٰ ہماری آسانی فرمائے. شروع کرتے ہیں سورہ صاد آیت نمبر 15. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. وما اور نہیں, ینظرو انتظار کرتے, ینظرو نہ, ینظرو جو ہے نظرہ, نونظارہ روٹ ورڈ اکثر ٹو لک کے لیے آتا ہے, دیکھنے کے لیے, جس طرح دیکھنے کے لیے جیسے نظر کے میننگ میں, لیکن کبھی انتظار کے میننگ میں بھی نظر آتا ہے, جیسے حل ینظرون کہ نہیں وہ انتظار کر رہے ہیں مگر یہ کہ آسمان سے فرشتے اتر آئے, جس طرح, تو اس طرح آپ کو نظر آتا ہے. تو یہاں پہ بھی اس کی میننگ ویٹ کے, وما ینظرو اور نہیں انتظار کرتے, ہؤلاء یہ لوگ, الا مگر صیحۃ چنگھاڑ کا. صیحہ کا روٹ ورڈ صاد یا ہا ہے, قرآن میں سورہ یاسین میں بھی نظر آتا ہے یہ صیحۃ چنگھاڑ کا, واحدۃ ایک ہی, ماں نہیں ہوگا لہا جس کے لیے. یہ مؤنث کیا چیز ہے, ہا کی ضمیر مؤنث کی کس کی طرف جا رہی ہے, چنگھاڑ کی طرف, کیونکہ جس چیز کے آخر میں گول تا ہوتی ہے اس کو مؤنث کنسیڈر کیا جاتا ہے. تو ماں لہا نہیں ہوگا جس کے لیے, جس چنگھاڑ کے لیے, من فواق کوئی وقفہ. فواق کا لفظ جو ہے فا واو قاف سے ہے. قرآن میں یہ روٹ ورڈ اس طرح صرف یہیں پہ آیا. فا واو قاف, فوقا اوپر کے میننگ میں نظر آتا ہے, فوقا جیسے اوپر کے لیے وہ نظر آیا قرآن میں. ایک دفعہ فعل بھی نظر آیا افاقہ کر کے, مگر یہ میننگ میں یہ ایک ہی دفعہ نظر آیا, تو یہ آپ کو میمورائز کرنا پڑے گا. اس کے میننگ ہے من فواق کوئی وقفہ, کوئی ڈیلے. تو جیسا اس چنگھاڑ میں پھر کوئی وقفہ نہیں ہوگا, کوئی ڈیلے نہیں ہوگی. پھر وقالو, اور انہوں نے کہا, ربنا اے ہمارے رب, عجل جلدی دے. عجل فعل امر ہے, اجلت ہم اردو میں بھی کہتے ہیں, تو عجل جلدی دے, لنا ہمیں, ہمارے لیے, قطنا حصہ ہمارا, نہ تو ہو گئی ہمارا. اور قطہ کا روٹ ورڈ قاف طا, یہ بھی قرآن میں صرف یہیں پہ آیا ہے روٹ ورڈ قاف طا. قطہ کا مطلب شیئر, تو یہیں پہ جیسے یہ میننگ یہ ملے گا, وہ قطنا حصہ ہمارا, شیئر ہمارا, قبل پہلے, یوم الحساب یوم حساب کے. اصبر صبر کیجئے, فعل امر, جیسے عجل فعل امر تو جلدی دے, اس طرح اصبر صبر کیجئے, علی ما اس پر جو, یقولون وہ کہتے ہیں, واذکر اور ذکر کیجئے, ذکر کیجئے, یاد کیجئے, ریکال کیجئے, عبدنا ہمارے بندے, داؤد علیہ السلام کا, ذکر کیجئے ہمارے بندے داؤد علیہ السلام کا, ذل عید جو قوت والا تھا. ذل عید میں ذو ذا ذی جو پہلے آتا ہے وہ تو ہوتا ہے possessor of یعنی والا کے میننگ میں. عید کا روٹ ورڈ, اس کو غور سے آپ کو سمجھنے کی ضرورت ہے, حمزہ یا دال ہے. یہ ایدیہم والا عید نہیں ہے, جیسے ہم کہتے ہیں نا بین ایدیہم یتبارک الذی بیدہ ملک, اور عید کر کے بھی آتا ہے. تو ایدی جو ہے وہ تو ید کا پلورل ہوتا ہے, اس کا روٹ ورڈ ہوتا ہے یا دال, یا ید, ید کا روٹ ورڈ ہوتا ہے یا دال, یا جو پلورل ہوتا ہے اس کا ایدیہم. کئی دفعہ قرآن میں آپ پڑھتے ہیں تو وہ تو اس کی ٹرانسلیشن ہوتی ہے ہاتھوں میں, لیکن اس کا روٹ ورڈ ہے حمزہ یا دال, اور یہ اس کا ہاتھ سے تعلق نہیں ہے. اس کی ٹرانسلیشن میں سپورٹ کے میننگ آتے ہیں اور اسٹرینتھ کے میننگ آتے ہیں, جیسے یہاں پہ ذل ایدی. اس طرح قرآن میں ایک دفعہ یہاں پہ نظر عید آ رہا ہے اس روٹ ورڈ سے, جس کے میننگ ہے جو قوت والا تھا, جو اسٹرینتھ والا تھا. اور اس کے علاوہ اسی میننگ میں ایک دفعہ اس طرح سورہ داریات کی آیت نمبر 47 میں آیا ہے, وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا, اور آسمان کو بنایا ہم نے اسے بِأَيْدٍ with strength. اس کے میننگ کیا ہے, with strength بنایا, اور ٹرانسلیشن کیا, اپنے زور سے بنایا.
تو اس میں ہاتھ کے یہ ایدی والا ایدی نہیں ہے، یہ ایدین، یہ بیسیکلی اس کا روٹ ورڈ ہی ڈفرینٹ ہے. حمزہ یا دال ود اسٹرینتھ، یعنی اپنے زور سے بنایا، بے شک ہم اس کو وسیع کرنے والے ہیں، اس کی قدرت رکھتے ہیں. تو یہاں پہ آپ اس میننگ میں دیکھ رہے ہیں. اس کے علاوہ یہ روٹ ورڈ اس طرح نظر آتا ہے قرآن میں فعل کی طرح. میں آپ کو دکھاتی ہوں، سورہ مجادلہ کی آیت نمبر 22 میں ہے وَأَيَّدَهُمْ and supported them. اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ اس نے اس کو سپورٹ کیا، اللہ تعالیٰ نے سپورٹ کیا ان کو بھی روح منہ، اپنی طرف سے، ایک اسپرٹ سے. تو ان کو اللہ تعالیٰ نے مدد کی جس طرح. تو سپورٹ کرنے کے میننگ میں ایک دفعہ ایدہم یہاں پہ دکھ رہا ہے، پھر ایک دفعہ سورہ جہاں پہ تیسرا پارہ شروع ہوتا ہے تلک الرسول فضلنا بعضهم علی بعض، تو اس آیت میں بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا وآتینا، ہم نے دیا عیسیٰ ابن مریم کو بینات، وایدناہ اینڈ وی سپورٹڈ ہم. تو ایدہ یؤید تائید، اس روٹ ورڈ سے ہوتا ہے حمزہ یا دال. تائید بھی جب کی جاتی ہے تو سپورٹ کرتے ہیں ہم، دوسرے کو اسٹرینتھن کرتے ہیں، تو اس روٹ ورڈ میں سپورٹ کے میننگ آتے ہیں. اور جب یہ ذل عید کر کے ایک دفعہ آیا ہے اور عید تو اس کے میننگ اسٹرینتھ کے، ذل عیدی جو قوت والا تھا، انہو بے شک وہ اواب بہت رجوع کرنے والا تھا. اواب کا روٹ ورڈ حمزہ واو با. قرآن میں اواب جو ہے 5 دفعہ آیا ہے اور 4 دفعہ ہم اسی صورت میں دیکھیں گے سورہ صاد میں، جیسے آیت نمبر 17 میں، 19 میں، 30 اور 44 میں. 4 دفعہ آپ کو ادھر ہی دکھ جائے گا اواب، اور ایک دفعہ قرآن میں کہیں اور ہے. جیسے یہاں پہ اگلی آیت نمبر 30 میں دکھے گا کہ نعم العبد، کتنا اچھا بندہ تھا، انہو بے شک وہ اواب، ون ہو ریپیٹڈلی ٹرن، جو بہت ہی رجوع کرنے والا ہو، بار بار پلٹنے والا ہو، اس کی میننگ میں آتا ہے. تو یہ آپ کو 4 دفعہ اسی صورت میں صاد میں نظر آتا ہے. انہا بے شک ہم سخرنا، مسخر کیا ہم نے، الجبال پہاڑوں کو، معہو ساتھ اس کے، یسبحنا وہ تسبیح کرتے تھے. اچھا نون جو ہے یہ نون نسوہ کی ہے. نون نسوہ کہلاتی ہے، یہ فیمنن نون ہوتا ہے، جیسے یہ پلورل فیمنن کے لیے نون یوز ہوتا ہے، تو یہ وہ ہے. تو یسبحنا وہ تسبیح کرتے تھے. یہ کس کے لیے نون نسوہ یوز ہوا ہے، فیمنن پلورل کی ضمیر کیوں یوز ہوئی ہے، جبال کی طرف اس کا اشارہ ہے. تو پہاڑوں کے لیے یوز ہوا ہے یہ ضمیر پروناؤن. ساتھ اس کے یسبحنا وہ تسبیح کرتے تھے، بالعشی شام کو. عین شین واو روٹ ورڈ عشی، اس کے میننگ شام کے، ایوننگ کے ہوتے ہیں. عشاء کا لفظ ہمارا اسی سے، ویسے حمزہ شین واو، عین شین واو روٹ ورڈ ہے. والاشراق، اور صبح کو. شروق کا لفظ بھی اسی سے، ہمارا اشراق کی نماز بھی پڑھی جاتی ہے. تو بالعشی والاشراق، شام کو اور صبح کو. والطیر، اور پرندے. اور طیر بھی جو ہے پلورل ہے، پلورل کی ٹرانسلیشن کریں گے. اور پرندے محشورہ، اکٹھے کیے ہوئے. محشورہ قرآن میں ایک ہی دفعہ ہے، مگر ہاشا را روٹ ورڈ جو ہے وہ اکٹھے کرنے کے لیے کئی دفعہ قرآن میں آتا ہے. اذا الوحوش حشرت، سے اکٹھے کیے جائیں گے. تو محشورہ اکٹھے کیے ہوئے، تو یہ قرآن میں ایک دفعہ اس طرح ہے، اور اس کی ٹرانسلیشن اسی طرح یاد کریں، وہ طیرہ، اور پرندے محشورہ اکٹھے کیے ہوئے، اسمبلڈ. کلن، سب کے سب، لہو اس کے لیے، اواب رجوع کرنے والے تھے. وشددنا، اور مضبوط کر دی ہم نے. شددنا شین دال دال روٹ ورڈ جب فعل کی طرح قرآن میں آتا ہے تو اس کے میننگ ہوتے ہیں ٹو اسٹرینتھن. جب یہ ایک باب میں آتا ہے اس کے میننگ ہوتے ہیں ٹو اسٹرینتھن. جیسے یہاں پہ وشددنا، اور اسٹرینتھن کر دی ہم نے. فعل ماضی ہے کیونکہ نون جو ہے یہ آخر میں نا جو ہے یہ اس کا حصہ ہی ہے فعل ماضی کا. شددنا مضبوط کر دی ہم نے، اسٹرینتھن کر دی ہم نے. ملکہ، ملک یعنی کہ سلطنت، بادشاہت اس کی. اچھا یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں 2 جگہ قرآن میں ایسے کہ جہاں پہ اس کو یہ روٹ ورڈ فعل کی طرح آیا ہے اور جس میں میننگ اسٹرینتھن کے ہیں. جیسے کہ سورۃ طٰہٰ کی آیت نمبر 31 میں ان کی دعا جب تھی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا کہ حضرت ہارون کو میرے ساتھ کر دے، اشدد بہ ازری، اس کے ذریعے میری کمر کو مضبوط کر دے، اسٹرینتھن کر دے، مضبوط کر دے. تو یہاں پہ بھی اشدد کے میننگ مضبوط کر دے، ری انفورس کر دے. یہاں پہ بھی آپ دیکھ رہے ہیں اس کو فعل امر کی طرح. پھر ایک دفعہ سورہ انسان یعنی سورہ الدہر کی آیت نمبر 28 میں آتا ہے نحنو خلقناہم، ہم نے پیدا کیا انہیں، واشددنا اینڈ وی اسٹرینتھن، اور ہم نے مضبوط کیے، اسرہم ان کے جوڑ بند. تو شددنا میں مضبوط یعنی اسٹرینتھن کرنا، اور ہم کے میننگ سیم ایسے ہی دکھا آپ کو وہاں پہ بھی.
وشددنا اور مضبوط کر دی ہم نے ملکہ سلطنت اس کی، وآتیناہ اور دی ہم نے، اور اٹیچ پروناؤن ہو اس سے کیا دی، الحکمہ حکمت دی، وفصلہ اور فیصلہ کن، فصل جو ہے جس سے قول الفصل ڈیسائسو کے میننگ آتے ہیں فیصلہ کن کے، جس سے قول الفصل، کلمت الفصل قرآن میں آتا ہے، انہ لقول فصل وما هو بالہزل، تو فصل ڈیسائسو، وفصل اور فیصلہ کن، الخطاب بات کی صلاحیت، اس میں بھی آپ کو زیر دکھ رہا ہے مگر یہ کسی اور وجہ سے، تو ضروری نہیں کہ ہر زیر کے جو جدھر زیر آخر میں دکھے تو آگے یا ہو، کچھ جگہوں پہ وہ ٹرانسلیشن سے بھی اندازہ ہو جاتا ہے اور وہ پھر آپ کو پتہ چلتے چلتے چل جاتا ہے کہ یہاں پہ زیر کیوں ہے، وجہ ہوتی ہے کسی نہ کچھ ضرور۔ فصل اور فیصلہ کن الخطاب بات کی صلاحیت، جب قرآن میں خطاب، خاطب روٹ ورڈ 3 دفعہ خطاب ہے قرآن میں لفظ، 2 دفعہ ال کے ساتھ ہے تو اس میں اسپیچ کے میننگ ہے، فصل الخطاب فیصلہ کن بات کی صلاحیت، یعنی اسپیچ، ایسی زبردست اسپیچ کرتے تھے، یہاں پہ یہ نظر آ رہا ہے آپ کو۔ اور اس کے بعد اسی میں آگے نیچے 20 آج کے لیسن میں زیادہ جگہ نا، یہ رہا 23 میں فی الخطاب، اس میں بھی ال لگا ہوا اور اس میں بھی ٹرانسلیشن گفتگو میں، تو بیسیکلی اسپیچ کے لیے 2 دفعہ آیا ہے قرآن میں، یہاں پہ 1 دفعہ قرآن میں اور خطاب آیا ہے اور وہ جو ہے نکرہ فارم میں آیا ہے، یہ تو یہ والی جو میں نے آپ کو ابھی دکھا دی خطاب، اور 1 دفعہ سورہ نبا کی آیت ہے 37، رب السماوات والارض وما بینہما الرحمن لا یملکون، ان کے اندر پاور نہیں ہوگی، منہ اس سے، اللہ تعالیٰ سے، خطاب کرنے کی، بات کرنے کی، تو اس میں نارملی ایڈریس کرنا، بولنے کی میننگ آئے ہیں کیونکہ نکرہ فارم میں، لیکن الخطاب کے میننگ اسپیچ کے، جیسے بات کی صلاحیت جو ہوتی ہے، اسپیچ ہوتی ہے جو، وفصل الخطاب فیصلہ کن بات کی صلاحیت، وحل اور کیا، عطا آئی کا آپ کے پاس، نبعو خبر، الخصمی جھگڑنے والوں کی، خصم قرآن میں اس طرح 1 دفعہ، یہ بھی پلورل کے لیے، اور خصمان یہ رہا، یہ بھی جھگڑنے والوں، اس میں 2 کے میننگ کیسے ہے، آنی کا ساؤنڈ آگے دیکھ رہا ہے، خصمانی تو 2 جھگڑنے والے، اور خصم بھی پلورل ہے تو جھگڑنے والا کی، اور ایک جگہ اور اوکے دیکھتے ہیں اس کو، سورہ حج کی آیت نمبر 19 ہے، اس میں ہادانی خصمانی، یہ دونوں اوپوننٹس ہیں، دونوں جھگڑنے والے، اختصمو جو ڈسپیوٹ کر رہے ہیں اپنے رب کے بارے میں، تو اختصمو اس کا فعل اس شکل میں یوز ہوتا ہے عام طور پہ اختصمہ یا اختصمو کر کے، اور یہاں پہ جھگڑنے والے خصمان، اور یہ دیکھا آپ نے اذ جب، از ہوتا ہے اور ایک ہوتا ہے اذا، اذا جو ہے وہ جب کے میننگ اس کے بھی ہوتے ہیں مگر وہ ہوتا ہے اس کے لیے فیوچر کے لیے، اور از جو ہے یہ پاسٹ کے لیے استعمال ہوتا ہے، ریکال کرنے کے لیے کوئی چیز، از جب تصورو وہ دیوار پھاند کر آئے تھے، سین و را روٹ ورڈ ہے، سین و را روٹ ورڈ فعل کی طرح اس طرح قرآن میں صرف 1 ہی دفعہ آیا ہے، یہ باقی سین و را روٹ ورڈ زیادہ تر اسم کی طرح آیا ہے، جیسے اساور، اور دوسرا صورت جیسے ہوتی ہے صورتیں، تو اس میننگ میں آیا ہے یہ قرآن میں، جو صورت ہوتی ہے وہ اسی سے ہوتا ہے، یہی روٹ ورڈ ہے، لیکن اس طرح یہاں پہ 1 ہی دفعہ آیا ہے، فعل قرآن میں 1 ہی دفعہ ہے سین و را سے، اور اس کے میننگ کیا ہے، ٹو کلائم اوور، یعنی کہ تصورو کہ کلائم اوور کرنا، پھاند کے آنا، جیسے دیوار پھاند کے آنا، تو تصورو واو ساکن آگے، تو جب وہ دیوار پھاند کر آئے تھے، کون، یہ خصم جو تھے جھگڑنے والے، تصورو وہ دیوار پھاند کر آئے تھے، تصور المحراب دیوار پھاند کر آئے تھے عبادت خانے میں، محراب حارابہ روٹ ورڈ، محراب عبادت کے لیے جو خاص چیمبر ہوتا ہے اس کو کہا جاتا ہے، یہ روٹ ورڈ فعل کی طرح تو قرآن میں یہیں پہ ہے، اس کو آپ میمورائز اسی طرح کریں گے، مگر اس کو سمجھنے کے لیے ایک لفظ ایسا ہے سین و را سے جو قرآن میں آیا ہے اور اس سے کلوز ترین ہے، سورہ حدید کی آیت ہے، آیت نمبر 13 سورہ حدید کی، اس میں یہاں پہ دیکھیے کہ جب وہ ڈھونڈ اپنا منافق کو کہیں گے مومنین کہ اپنا نور ڈھونڈو خود ہی،
تو فضوریبا تو ڈال دی جائے گی بینہم ان کے درمیان بسورن ایک دیوار جس کا باب ہوگا. تو سور کا لفظ باب یعنی وال کے لیے یہاں پہ ایک دفعہ قرآن میں آیا ہے کہ یہ وال کھڑی کر دی جائے گی, ایک فصیل یعنی کہ بیچ میں وال کھڑی کر دی جائے گی. تو اگر اس کو ذہن میں رکھ کے دیکھیں دوبارہ کے سور کے میننگ دیوار ہے اس میں, اور آپ دوبارہ اس میں دیکھیں تو اس تصورو وہ دیوار پھاند کر آئے تھے. تو یہ بھی بیسیکلی اسی روٹ ورڈ سے اس کا فعل بن گیا کہ وہ کلائمب اوور کر کے آئے تھے دیوار کو. اور محراب عبادت خانے میں اذ جب دخلوا وہ داخل ہوئے علی داؤد علیہ السلام پر ففزع تو وہ گھبرا اٹھا منہم ان سے. فزع کا روٹ ورڈ فازع عین روٹ ورڈ قرآن میں ٹیریفائی ہونے کے لیے, ٹیریفائڈ ٹو بی ٹیریفائڈ ڈرنے کے لیے یہ روٹ ورڈ یوز ہوا ہے. جزا فضا ہم اردو میں بھی بلکہ کہتے ہیں جزا فضا, تو فضا میں یہ انگزائٹی آتی ہے, پینک اور انگزائٹی کے میننگ آتے ہیں. ففزع وہ گھبرا اٹھا منہم ان سے. یہ قرآن میں اور بھی یہ روٹ ورڈ نظر آتا ہے جیسا کہ سورہ النمل کی آیت میں 87 میں آتا ہے کہ جس دن سور پھونکا جائے گا ففزع and will be terrified من فی السماوات و من فی الارض, جو بھی آسمان و زمین میں وہ گھبرا اٹھیں گے. تو یہ گھبرا اٹھنے کی میننگ میں ہے ادھر بھی. پھر ایک دفعہ اور ہم دیکھتے ہیں اس کو سورہ السبا کی آیت نمبر 51 میں کہ کاش آپ دیکھیں اس جب فزعوا they will be terrified جب وہ گھبرائے ہوئے ہوں گے. تو فزعوا میں گھبراہٹ اور ٹیریفائڈ ہونا نظر آتا ہے. تو ففزع تو وہ گھبرا گیا منہم ان سے قالوا انہوں نے کہا لا تخف نہ تم ڈرو. خوف خوف سے لا تخف نہ تم ڈرو. خصمانی دو جھگڑنے والے ہیں, بریکٹ میں بتا دیا ہم بغا زیادتی کی بعضنا ہمارے بعض نے بعض پہ پیش ہے تو بعضنا ہمارے بعض نے بعضن بعض پر علی بعضن بعض پر فحکم پس فیصلہ کر دے فعل امر ہے بیننا درمیان ہمارے بالحق ساتھ حق کے ولا اور نہ تشطط تو بے انصافی کر. تا تو کیوں ہوگی روٹ ورڈ اس کا شین توتا. شین توتا روٹ ورڈ قرآن میں 3 دفعہ ہے. ایک دفعہ یہاں پہ فعل کی طرح ایک ہی دفعہ ہے, اس کے میننگ ہے نہ تو بے انصافی کر, اور 2 دفعہ یہ شططا کر کے قرآن میں نظر آتا ہے جیسے کہ سورہ کہف کی آیت نمبر 14 میں آخر میں ہے لقد قلنا اذن شططا, کہ وہ پھر ان سے ہم بہت ہی غلط بات کہیں گے, بالکل بے جا بات کریں گے. تو شططا ایک یہاں پہ ایک دفعہ آیا ہے اسم کی طرح, اور شططا ہی ایک دفعہ اور آیا قرآن میں سورہ جن میں آیت نمبر 4 میں انہو کان یقول سفیہنا علی اللہ, جو ہمارا ایک یعنی بے وقوف جو تھا وہ صدار اللہ تعالیٰ کے بارے میں شططا کرتا تھا, خلاف حقیقت باتیں کرتا تھا, خلاف حق بات کرتا تھا. تو خلاف حق بات کے لیے 2 دفعہ سمجھے قرآن میں آیا شططا, اور یہاں پہ یہ فعل کی طرح آیا ولا تشطط, اور نہ تو بھی انصافی کر, وہدنا اور رہنمائی کر ہماری. اس میں 2 چیزیں, وہدی جو ہے فعل امر ہے اور رہنمائی کر, اور اٹیچ پروناؤن ہے نہ ہماری. جیسے ہم اہدنا الصراط پڑھتے ہیں اس میں بھی اہدی رہنمائی کر اور نہ ہماری, ویسے یہ وہدنا اور رہنمائی کر ہماری الا طرف سوائی سیدھے. سوائی کا روٹ ورڈ ہے سین واو یا, سوائی الصراط سیدھے راستے کی. سوا السبیل کافی دفعہ قرآن میں نظر آتا ہے جس کے معنی سیدھے راستے کے ہوتے ہیں, جیسے کہ آپ دیکھتے ہیں سورہ مائدہ کی آیت نمبر 60 میں وَأَضَلُّ زیادہ بھٹکے میں ہے عن سواء السبیل سیدھے راستے سے. تو اس میں سبیل کے زیادہ تر ساتھ نظر آیا ہے, صراط کے ساتھ یہیں پہ نظر آیا ہے. آیت نمبر 23 انا بے شک ہادہ یہ اخی میرا بھائی ہے, یا جو ہے میرے کے لیے ہے حمزہ خواہ روٹ ورڈ, اخی میرا بھائی ہے, لہو اس کی ہیں, ہی ہیز تسعون و تسعون, تو تسعون ہوتا ہے 9 اور تسعون 90, تو دونوں ملا کے بنا 99 99. تسعون و تسعون 99 ناجتن دمبیاں ہیں. ناجا قرآن میں بس اسی صورت میں نظر آئے گا آپ کو, دمبیاں ہیں. ولیہ اور میرے لیے ناجتن دمبی ہے, واحدتن ایک ہی. فقالت تو اس نے کہا اکفلنی ہاں, اکفلنی سونپ دے. اکفل جو ہے فعل امر ہے, اکفل سونپ دے, اور اٹیچ پروناؤن نہیں مجھے.
تو اس نے کہا کہ ایک نے کہا اکفلنی سونپ دے مجھے، اور پھر ایک اور اٹیچ پروناؤن ہے ہا اسے، کسے؟ اس دمبی کو. تو اکفلنی سونپ دے مجھے، یہ بھی اٹیچ پروناؤن ہے، یہ بھی اٹیچ پروناؤن ہے. پہلی یہ کہ سونپ دے مجھے ہا سے اس دمبی کو مجھے دے دو. کافا لام روٹ ورڈ اس طرح قرآن میں ایک ہی دفعہ آپ کو نظر آتا ہے سونپنے کے معنی میں، انٹرسٹ کرنے کے معنی میں، یعنی کہ اس میننگ میں اکفل یعنی اس باب میں ایک دفعہ نظر آتا ہے. اور ویسے کفالت کے میننگ میں نظر آتا ہے، جیسے کہ ہم نے سورہ آل عمران میں پڑھتے ہیں، جہاں پہ آیت نمبر 44 میں تھا کہ جب وہ لوگ قلم ڈال رہے تھے کہ کون یکفل مریم، کون کفالت کرے گا مریم کی، تو یہاں پہ بھی تھا کہ کون مریم کا کفیل ہوگا، تو کفیل کے میننگ تھا. پھر آل عمران میں ہی ایک اور جگہ ایک دوسرے طریقے سے تھا وَكَفَّلَهَا زکریا، اور کفیل زکریا علیہ السلام کی کفالت میں دے دیا. تو کفالت کی میننگ میں قرآن میں نظر آتا ہے یہ فعل، لیکن اکفلنی میں جیسے ہے کہ سونپ دے مجھے ہاں اسے دمبی کو، وَأَزَّنِي اور اس نے غلبہ پا لیا مجھ پہ. اس میننگ میں یہ ادھر ہی ہے بس، اوور می. عزا اس نے غلبہ پا لیا. عینزا زا روٹ ورڈ میں یہ سمجھے، یہ قرآن میں عینزا زا روٹ ورڈ موسٹلی اسم کی طرح ہے، فعل کی طرح یہ بہت کم نظر آتا ہے قرآن میں، جیسے یہاں پہ نظر آ رہا ہے، اور ایک دو جگہ جو اور بھی نظر آئے گا جیسے تو عزو منتشا و تو ذل منتشا، تو میننگ بالکل ڈفرینٹ ہوتا ہے. اور یہاں پہ اس کے یہ والے یہ میننگ آپ کو یہیں پہ دکھے گا، یہ لفظ اس کو آپ ہائی لائٹ کر کے یاد کریں، عزا اور اس نے غلبہ پا لیا. اس نے کہاں سے آیا؟ جب فعل ماضی کے آخر میں زبر ہے جیسے یہاں پہ، تو اس میں واحد مذکر کی ضمیر ہڈن ہوتی ہے. عزا اس نے غلبہ پا لیا، اس نے اوور پاور کر دیا. اٹیچ پروناؤن ہے نی مجھے، مجھ پر، یعنی اس نے اوور کم کر دیا مجھے، اس نے غلبہ پا لیا مجھ پر. اس طرح یہ ادھر یہاں پہ نظر آ رہا ہے روٹ ورڈ اوور پاور کے میننگ میں. فی الخطاب گفتگو میں، اسپیچ میں. قالا اس نے کہا، لقد البتہ تحقیق، ظالمہ کا اس میں بھی دو چیزیں، ظالمہ اس نے ظلم کیا. اب اس نے کیسے آیا؟ فعل ماضی کے آخر میں جب زبر ہوتا ہے تو اس میں ہوا کی ضمیر ہڈن ہوتی ہے. ظلمہ اس نے ظلم کیا، یہ فعل ماضی ہے، اس نے ظلم کیا. اور پھر اٹیچ پروناؤن ہے کا تجھ پر، بھی سوالی سوال کر کے، ناجتی کا تیری دمبی کا، الا نعاجی طرف اپنی دمبیوں کے. وَإِنَّ اور بے شک کثیرن بہت سے، من الخلطاء شراکت داروں میں سے. خلطاء خالم تا روٹ ورڈ قرآن میں خلطاء ایک ہی دفعہ آیا ہے. حدیث کی کتاب میں جہاں پہ بزنس کے جہاں پہ چیزیں پڑھی جاتی ہیں وہاں پہ یہ روٹ یہ یوز ہوتا ہے خلطاء، مگر قرآن میں یہ ایک ہی دفعہ آیا ہے. اس کے میننگ پارٹنرز جیسے، تو کثیرا من الخلطاء شراکت داروں میں سے بہت سے پارٹنرز میں سے، لا یبغی لا البتہ یبغی زیادتی کرتا ہے، بعضهم بعض ان کا، علی بعض بعض پر، الا مگر الذین آمنوا وعملوا الصالحات اور وہ جو ایمان لائے اور انہوں نے عمل کیے نیک. وقلیل ما اور کتنے تھوڑے ہیں. یہ انداز جو ملتا ہے، ابھی ہم نے جند ما ہنالک پڑھا تھا، وہ جو ہے آج کے لیسن میں پڑھا تھا کہ کل؟ آج کے لیسن میں ہم نے نہیں پڑھا تھا، ہم نے لاسٹ لیسن میں پڑھا تھا آیت نمبر 11 میں جندم ما ہنالکا. تو جندم ما بھی ساتھ ہی ٹرانسلیشن کی ہوئی تھی، اور آپ کو بتایا تھا کہ یہ ایک انداز ہوتا ہے کہنے کا جس سے جندم ما کی ٹرانسلیشن تھی ایک لشکر حقیر سا. اس میں بھی دیکھیں قلیل ما کتنے تھوڑے ہیں، جیسے ایک انداز ہے تھوڑی ایگزیجریشن کا، تو قلیل ما کتنے تھوڑے ہیں، ہم وہ، تو اس کو ہم ساتھ ہی ٹرانسلیٹ کرتے ہیں. وزنا اور سمجھ گیا، داود علیہ السلام، یہ اس کے ڈور ہو گئے جو فوراً مرفوع حالت میں، سمجھ گئے داؤد علیہ السلام، انما بے شک فتناہ آزمایا ہے ہم نے اسے. فاتح نون روٹ ورڈ، نون میں تشدید ہے، دو نون ہے، ایک نون روٹ ورڈ کی ہے فاتح نون کی، اور ایک نون ہم کی ہے. تو فتنہ آزمایا ہے ہم نے، اور وہ اسے داؤد علیہ السلام کو، فاستغفر پھر اس نے بخشش مانگی. استغفر یستغفر میں بخشش مانگنا آتا ہے، اور اس میں اس نے کی ٹرانسلیشن کہاں سے آئی؟ فاستغفر فعل ماضی ہے، فعل ماضی کے آخر میں جب زبر آتا ہے
تو اس میں ہوا کی ضمیر ہڈن ہوتی ہے، فاستغفرا تو پھر اس نے بخشش مانگی، ربہ اپنے رب سے، وخرا اور وہ گر پڑا، راکعن رکوع کرتے ہوئے، خرا یخرو، خارا رام روٹ ورڈ گرنے کے لیے آتا ہے، خرا یخرو، راکن رکوع کرتے ہوئے، وہ اناب اور اس نے رجوع کر لیا، یہاں پہ سجدہ ہے، اس کا روٹ ورڈ ہے نون واو با، انابا ینیبو، انابت جو ہے اس میں رجوع کرنا آتا ہے، تو اناب با اس نے رجوع کر لیا، یہ بھی فعل ماضی ہے، تبھی زبر میں انابا میں اس نے واحد مذکر کی ضمیر ہے، وہ انابا اور اس نے رجوع کر لیا۔ قرآن میں یہ اور بھی جگہ پہ آپ کو نظر آتا ہے، سورہ صاد میں ہی آگے ہمیں نظر آئے گا، سورہ صاد کے آیت میں 34 میں جب سلیمان علیہ السلام کا ذکر ہے، اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ ہم نے آزمایا سلیمان کو اور ہم نے ڈال دیا اس کی کرسی پہ جسدن ایک جسم، ثم پھر اناب ہی ٹرن اس نے رجوع کر لیا، تو یہاں پہ بھی اناب دکھ رہا ہے ہمیں۔ پھر ہم اس کو سورہ زمر میں بھی پڑھتے ہیں آیت نمبر 17 میں کہ جو لوگ ہوتے ہیں وہ انابو اینڈ دے ٹرن، یہاں پہ پلورل کا صیغہ ہے انابو، اور انہوں نے رجوع کر لیا اللہ طرف اللہ کے، تو یہ پلورل میں ٹرانسلیشن ہو گئی اس کی، تو انابا ینیبو مین رجوع کرنا۔ آیت نمبر 25 فغفرنا پس بخش دیا ہم نے لہو اسے، ذالکا اس میں، وَإِنَّ اور بے شک لہو اس کے لیے، عندنا ہمارے ہاں، لزلفا البتہ تقرب ہے، زلفا ظالم فار روٹ ورڈ زلفا کر کے قرآن میں 4 دفعہ آیا ہے اور اس کی میننگ تقرب نیئرنیس کے آتے ہیں، لزلفا البتہ تقرب ہے، تو یہاں پہ ایک دفعہ دیکھ رہے ہیں آپ، ایک دفعہ سورہ سبا میں آیت نمبر 37 میں ہے، اور سورہ زمر میں بھی بلکہ دکھتا ہے پھر کہ وہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تمہارے مال اور تمہارے اموال ایسی چیزیں نہیں ہیں کہ وہ تمہیں قریب کر دیں ہمارے پاس زلفا پوزیشن میں، تو ہمارے نیئر کر دیں، جیسے اس کے قریب ہمیں کر دیں، تمہیں کر دیں، تو یہاں پہ بھی زلفا نیئرنس کے لیے آیا، قریبی پوزیشن کے لیے، لزلفا البتہ تقرب ہے، نیئرنس ہے، وہ حسنہ اور بہتر مآب ٹھکانہ ہے، مآب کا روٹ ورڈ ہوتا ہے حمزہ واو اور با، مآب، اواب اسی سے ہے، جو ہم نے اواب پڑھا تھا نا آج کے لیسن میں کہ اواب تھے تو بابا رجوع کرنے والے، تو آپ بھی بیسیکلی ریٹرن کے میننگ آتے ہیں، یعنی ٹھکانہ ہے۔ یا داود اے داؤد، انا بے شک ہم جعلنا کا بنایا ہم نے تجھے خلیفتن خلیفہ فی الارض زمین میں، فحکم پس فیصلہ کر بینہ درمیان الناس لوگوں کے، بالحق کے ساتھ حق کے، ولا تتبع اور نہ تو پیروی کرنا، تو اتباع کر الہوا خواہش کی، فیضلک فا تو یا وہ خواہش، فیدل وہ بھٹکا دے گی، اور اٹیچ پر انہوں نے کس کو بھٹکا دے گی؟ تجھے، تو بھٹکانے کا ڈوئر کون ہو گیا؟ وہ بھٹکا دے گی، ہوا جو ہے خواہش وہ بھٹکا دے گی، اور تجھے بھٹکا دے گی عن سبیل اللہ اللہ کے راستے سے۔ ان الذین بے شک وہ جو یدلون بھٹکتے ہیں، عن سبیل اللہ اللہ کے راستے سے، لہم ان کے لیے عذاب عذاب ہے شدید شدید۔ اس میں ایک چیز دیکھ لیں، ایک یہاں پہ یا پہ زبر لگا ہوا ہے، اور پچھلی آیت میں یا پہ پیش تھا، یہ جو ہم نے یہ والی پڑھی ہے یدل، تو صرف اس کے فرق ہونے سے میننگز بدل جاتے ہیں، کیونکہ جب یہ میننگز کے یہ باب بدل جاتا ہے اصل میں، اس باب میں آنا ہے تو بھٹکانا، یعنی جب یہاں پہ پیش کے ساتھ آتا ہے ادلہ یدلو کر کے جب آتا ہے تو اس کی میننگ ہے بھٹکانا، اور اگر یہاں پہ زبر کے ساتھ آتا ہے تو بھٹکنا، میننگ فرق ہو جاتے ہیں، ایک چیز ہوتی ہے کہ کسی کو بھٹکانا اور ایک ہوتا ہے خود بھٹکنا، تو یہاں پہ زبر کے ساتھ آتا ہے تو بھٹکنے کے میننگ آتے ہیں، یہ قرآن میں کئی دفعہ آپ اس طرح کی ایگزامپلس دیکھیں گے، ابھی مگر آمنے سامنے آ گئی تو ذکر آ گیا، صرف باپ کا فرق ہے۔ ان الذین بے شک وہ جو یضلون بھٹکتے ہیں عن سبیل اللہ اللہ کے راستے سے، لہم ان کے لیے عذاب شدید عذاب ہے شدید، بیما اب عذاب شدید کی وجہ جب بتا رہی ہے، بی یہ بیکاز کا ہے، بوجہ اس کے جو نسو وہ بھول گئے، واو ساکن بتا رہا وہ جمع کا صیغہ ہے، نسو وہ بھول گئے، یوم الحساب دن کو حساب کے۔ یہاں پہ ہمارا لیسن کمپلیٹ ہوا، اس میں جو بھی کمی کوتاہی غلطی تھی ہماری نفس کی وجہ سے تھی، اللہ تعالیٰ اس میں ہمیں معاف کرے، اللہ اس کی بہترین سے ہمیں فائدہ اٹھانے والا بنائے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی اواب بنائے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی اچھی سی عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنی بات ماننے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں بخشش مانگنے والا بنائے، پھر ہمیں معاف بھی کر دے، اللہ تعالیٰ ہمیں ہر
موقع پہ سمجھنے والا بنائے کہ اگر ہماری آزمائش ہو رہی ہے تو ہم اس کو سمجھ رہے ہیں، اللہ کی طرف رجوع کریں. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.